إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو کہ قادر المطلق اور احکم الحاکمین ہے، یعنی سکھ دکھ، عزت ذلت، بیماری شفا، حیات اور موت، عروج زوال، ترقی انحطاط، ہدایت اور گمراہی سب اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کے حکم سے بارش ہوتی ہے، اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اس کی مرضی اور مشیت کے خلاف بارش کا ایک قطرہ، ہوا کا ایک جھونکا چل نہیں سکتا۔ وہی توفیق دینے والا دعاؤں کی، وہی دعاؤں کو سننے والا اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی ساری چیزیں فنا ہونے والی، فنا ہے سب کو، بس ایک ذات لازوال وہی، تمام خلق کو دیتا ہے بے سوال وہی، مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہر غم میں ہے لا شریک مگر ہے شریک حال وہی۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات،
اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں، احسانات، اس کا فضل اور کرم ہم تمام بنی نوع انسانی کے اوپر ہے۔ دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز ہمارے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں اور وہ ہر طرح سے ہمیں فائدہ پہنچاتی۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ہر جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا مشاہدہ اگر آپ کو کرنا ہو تو آپ زیادہ دور نہ جائیں، بلکہ آپ جو چیزیں پیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دودھ ہی لے لیجئے اور ذرا سوچئے کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے، کس نے اس کو پیدا کیا ہے، کہاں سے یہ نکلا ہے۔ جس جانور کے پیٹ سے نکلا ہے اس کا رنگ تو سیاہ ہے، خون اس کا سرخ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اتنا خالص کر دیا ہے کہ جانور کی رنگت بھی شامل نہیں ہے اور خون کی سرخی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں میں، تمام احسانات میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ نعمت توحید ہے، توحید کی نعمت، اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ورنہ دنیا کے اندر لوگ تو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ محترم حضرات، بلا شبہ توحید ایمان کا جوہر ہے، ایمان کا اصل ہے۔ توحید تمام عبادات اور اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اسی کی بنیاد پر حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے۔ توحید مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور میزان میں سب سے وزنی چیز توحید ہی ہے۔ اس لیے اگر توحید کے اندر خرابی آ گئی یا عقیدہ مجروح ہو گیا تو پھر سوچ لیجئے کہ پوری زندگی کے عبادات، پوری زندگی کے اعمال، پوری زندگی کی کوششیں سب کے سب بیکار، رائے گاں، فالتو اور ضرر رساں۔ اگر توحید صحیح ہے تو ساری چیز صحیح ہے۔ ذرا سوچئے کہ توحید کے اندر اگر خرابی آ گئی تو یہ وہ خرابی ہے کہ اس خرابی کی جگہ کوئی چیز لے نہیں سکتی، کوئی چیز اس کا بدل بن نہیں سکتی ہے۔ آپ رسول سے محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن توحید کے اندر خلل ہے تو رسول کی محبت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ آپ اولیاء کرام کی عقیدت کا دم بھریں لیکن توحید کے اندر اگر خرابی ہے تو اولیاء کی محبت آپ کے کام آ نہیں سکتی ہے۔ کسی بڑے سے بڑے رشتہ دار کی رشتہ داری آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ ابو لہب مالدار شخص تھا، سردار شخص تھا، بہت خوبصورت گورا چٹا شخص تھا، لیکن جب اس نے توحید کی مخالفت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ناکام ہو جائے، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، وہ معذور اور لنگڑا نہیں تھا، غریب اور مجبور آدمی نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک الگ حیثیت تھی، الگ پوزیشن تھی، الگ مقام تھا، لیکن توحید نہیں تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، تیرا کچھ یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ محترم حضرات، شاعر کہتا ہے کہ حیات و دولت و عزت تمام ہے بیکار، حیات و دولت و عزت تمام ہے بیکار اگر تو کہہ نہ سکا لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا اولین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو شرک سے نکال کر کے توحید کی طرف لائیں
اور شرک کو کمپلیٹلی ختم کر کے توحید کو لوگوں کے دلوں کے اندر بسایا جائے۔ دنیا کے ہر ملک میں، ہر زمانے میں جس قدر نبی، جس قدر رسول، مصلح، پیشوا، قائد اور رہنما آئے، سب کی دعوت کا مرکز اور محور توحید ہی تھا۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، موسیٰ، عیسیٰ، محمد علیہم السلام، تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر سینکڑوں برس کا فرق ہے، لیکن سب کی دعوت ایک ہی دعوت ہے، توحید کی دعوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا تھا، اس کو جہنم میں جانے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت صرف اور صرف ان لوگوں کو ملے گی جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم عقیدے کے تعلق سے اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ آگے جو آنے والا موضوع ہے، آگے آنے والی جو باتیں ہیں، اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ جائیں اور توحید اصل میں کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے، اس چیز کو ہم سمجھ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدع للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، تمہیں جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، فنا کر دیا جائے، زندگی چھین لی جائے، لیکن کسی بھی صورت میں تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم نے شرک کیا تو پوری زندگی کی تپسیا بھنگ ہو جائے گی، پوری زندگی کی کوشش تمہاری بیکار ہو جائے۔ یعنی کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف آپ کی جان اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کی توحید، تو جان دے دینا، گوارا کر لینا، لیکن اللہ کی توحید میں خلل آ جائے ایسا کبھی قبول نہیں کرنا۔ سیرتوں میں، سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام کی سیرت جب بیان ہوتی ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اصل میں توحید بڑی دولت ہے اور اس کو سب سے زیادہ سمجھنے والے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر ان کو تکلیف دی گئی، مصیبت سے دوچار کیا گیا، لیکن مرتے دم تک زبان سے احد احد کی صدا آ رہی تھی کہ توحید کی اصل قیمت کو وہی سمجھ رہے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اسلام کے اندر سب سے پہلی شہیدہ خاتون ہیں، توحید کے لیے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا کہ ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے تو قاتل کہاں تک ہے، تو میرے صبر کا امتحان نہیں لے سکتا۔ میرا صبر ایک اتھاہ سمندر ہے جس کی گہرائی تو ناپ نہیں سکتا ہے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تو ظلم کس حد تک کر سکتا ہے، تو قتل کس حد تک کر سکتا ہے، لیکن توحید کے دامن کو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ دونوں پیر کو رسیوں میں باندھ کر 2 اونٹ میں باندھ دیا گیا اور 2 طرف بھگا دیے گئے، جس میں اتھر 2 حصے میں تقسیم ہو گئے، لیکن زبان مبارک سے توحید کی صدا اور توحید کے کلمات کو ابو جہل لعین جدا نہیں کر سکا۔ اصل میں کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ رہے تھے کہ توحید ہی اصل توحید ہے۔ اسلام کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فرمان کیا ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے۔ مقصد کیا ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی صدا اور آواز اللہ کی تکبیر اور اللہ کی وحدانیت کی پڑھنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ اس بچے کے ماں باپ مسلمان ہیں، مومن ہیں اور موحد ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ماحول کو صاف کیا جائے، اس ماحول کو جس ماحول میں یہ بچہ سانس لینے والا ہے۔ محترم حضرات، اسلام کے اندر داخلہ ہو تو کلمہ توحید کے بغیر کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن یہ جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے نفی یعنی نیگیٹو، اس کے بعد الا اللہ محمد الرسول اللہ پازیٹیو۔ سب سے پہلے نفی یعنی پہلے آپ انکار کریں، دل اور دماغ سے ہر طرح کے بت، ہر طرح کے غیر معبودان باطلہ کو بالکل نکال پھینکیں، تب جا کر کے اللہ کا اقرار کریں، تب جا کر کے یہ سچی توحید ہوگی۔ ورنہ آپ زبان پر رٹتے رہے لا الہ الا اللہ اور بغل میں دبا کے رکھیں شرک کی پنجیاں، تو پھر آپ کی توحید کسی کام کی توحید نہیں ہے۔ اسی لیے اس کلمہ کے اندر جو لا کا استعمال کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ معبود کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، پیڑ پودوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، پتھروں کے بھی سے بھی ہو سکتے ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر طرح کے معبودوں کا انکار کر کے، نفی کر کے ایک اللہ رب العالمین کا اقرار کریں، تب جا کر کے توحید ہوگی۔ ورنہ آپ دوسروں کو بھی اپنے سامنے اپنے دل میں بٹھائے رکھیں اور صرف کہیں کہ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ آپ کو اگر کسی برتن میں دودھ رکھنا ہے تو پہلے آپ اس برتن کو صحیح طریقے سے صاف کریں گے۔ اگر اس برتن میں کچھ بھی ادھر ادھر کی چیز ہے تو آپ کے دودھ کو وہ خالص نہیں رہنے دے گا، وہ صاف نہیں رہنے دے گا۔ ایک مثال، ایک واقعہ تو نہیں ہے، لیکن مثال سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی گاؤں میں کنویں میں ایک کتا گر گیا۔ اب کنویں کو کیسے پاک کیا جائے، لوگ پہنچ گئے حضرت جی کے پاس۔ حضرت کنویں میں کتا گر گیا، پانی کو کیسے صاف کریں؟ تو اتنا لیٹر کنویں سے پانی نکال دیا جائے تو کنواں صاف ہو جائے گا۔ اتنا لیٹر کنویں سے پانی نکال دیا گیا۔ اس کے بعد کنویں کا پانی پینا ہے تو سب سے پہلے برکت کے لیے حضرت ہی کے پاس ایک گلاس پانی لے کر کے جائیں۔ ایک گلاس پانی لے کر کے جایا گیا تو اس پانی میں ایک بال پڑا ہوا تھا کتے کا۔ حضرت نے پوچھا یہ کیسا بال ہے؟ وہی کتے کا بال ہے۔ کتا کدھر ہے؟ تو کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ کتے کو نکالا نہیں، تو آپ نے تو کہا تھا صرف کہ اتنا لیٹر پانی نکال دیا جائے تو پانی صاف ہو جائے گا۔ ہم نے اتنا لیٹر پانی نکالا ہے، کتا تو نکالنے کے لیے کہا نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پورا کنواں آپ خالی کر دیں گے، کتا نہیں نکالیں گے تو کنواں کیا پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے کتے کو نکالنا ہے جو ناپاکی کا سبب ہے، جو وجہ ہے۔ اس کے بعد آپ اتنی مقدار میں پانی نکالیں، تب جا کر کے آپ کا کنواں صاف ہوگا، پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے جو آپ کے دل اور دماغ میں معبودان باطلہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بنا ہوا ہے، آپ ان کو نکال کر کے پھینکیں، جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکیں، تب جا کر کہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اس بات کریں، تب یہ اصل توحید ہوگی۔ ورنہ توحید کے اندر ملاوٹ ہوگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملاوٹ کو ہم اور آپ بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا غیرت مند ہے وہ ملاوٹ کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ محترم بھائی اور دوست، ہم سمجھ چکے کہ توحید۔ اب توحید یعنی صرف اللہ کو پکارنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی سے دعا کرنا۔ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا انسان کوئی بھی جب بھی دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ تین چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سمیع سمجھتا ہے اس کو جس سے دعا کرتا ہے، یعنی سننے والا ہم اور آپ نہیں، کہیں کی آواز بھی سننے والا، کسی طرح کی بھی آواز سننے والا، زور سے، دھیرے سے، دور سے، نزدیک سے، ہر طرح کی آواز کو سننے والا۔ اور یہ کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ بصیر یعنی دیکھنے والا۔ آپ کہیں بھی ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، آپ کو دیکھنے والا ہے۔ کسی بھی اندھیرے میں رہیں، بھیڑ میں رہیں، تنہائی میں رہیں، رات میں رہیں، دن میں، کہیں بھی رہیں آپ، دیکھنے والی ذات کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تیسری چیز، ما فوق الفطری اقتدار کا مالک، سپر نیچرل پاور کا مالک، یعنی جس کو کام کرنے کے لیے کسی وجہ، سبب اور مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں سے کہیں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ جب ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات کو وہ سن رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں سے میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ سارے صفات تو اللہ کے ہیں۔ یہ توحید ہے؟ نہیں، یہ تو خالص شرک ہے۔
اس سے بڑا شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تین بڑے بڑے صفات جو اللہ کے ہیں آپ نے غیر کے لیے منتخب کیا، غیر کو اس کے متصف کیا، جو اللہ رب العالمین جس کا صرف اور صرف حقدار ہے۔ تو توحید کا مطلب ہم سمجھ گئے محترم بھائی اور دوستو، لیکن یہ تو اصل توحید ہے، اور شرک یہ ہے کہ بندہ کسی غیر کو پکارے، اس کے سامنے سر جھکائے، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے کوئی انسان ہو، مردہ ہو، زندہ ہو، یا علی المدد یا غوث المدد کا نعرہ بلند کرے، یہ سب تو شرک ہے۔ لیکن ایک شرک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے نفس کو خدا مان لے، اپنے نفس کی تابعداری کرے، اپنے خواہشات کی تابعداری۔ کیسے؟ ہر حکم ہمارے اوپر چلنے والا کس کا؟ صرف اللہ رب العالمین۔ حرام جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اس سے ہم کو بچنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جو اطاعت ہیں، عبادات ہیں، وہ کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اوپر حکم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا چلنے والا ہے۔ تو جب آپ نفس کا غلام بن کر کے، خواہش کا غلام بن کر کے، نفس جدھر کہے ادھر چلنے پر آپ مجبور ہو جائیں، تو اس کا مطلب آپ چلتے کس کے حکم پر ہیں؟ نفس کے حکم پر، خواہش کے حکم پر۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے جس شخص نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ صرف عبادت کرنا یا سجدہ کر لینا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ کسی کے حکم پر چلنا، چاہے حکم جیسا بھی ہو، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور اس سے ہم کو بچنا ہے۔ آپ کے دل میں کسی کی محبت اتنی زیادہ گھر کر جائے کہ آپ اس کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان نہیں کر سکتے، تو یہ شرک ہے، اور آپ اس محبوب کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب اقتدار، کرسی، چاہت، مال، دولت، شہرت اور عزت آپ کے دل میں اتنا زیادہ گھر کر جائے کہ ہر ناجائز طریقے سے آپ یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک ہے، اور یہ چیزیں ایک معبود ہیں، آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان کہیں نہیں ہارے، وہیں پر ہارے جب وہ نفس کا غلام بن گئے، خواہش کے مطابق چلنے لگے۔ ورنہ ہم مسلمانوں نے ہر دور میں باطل کا چھکا چھڑایا ہے، اور ان کو منہ کے بل گرایا ہے، اور پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ تازہ ترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احد میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں چلے، نفس نے کہا، خواہش نے کہا کہ نہیں، موقع ہے، جانے نہ دیا جائے، تو پھر سب لوگ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ معاملہ پلٹ گیا۔ تو نفس کی غلامی جب انسان کے اندر آ جائے گی، تب انسان بالکل ہار جائے گا، اور اس کے لیے جیت اور فتح بالکل ناممکن ہے۔ محترم حضرات، یہ نفس پرستی، خواہش پرستی ہر طرح کے فتنے کا اصلی سبب اور جڑ ہے۔ ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ، ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے ساتھ جو لڑاتا ہے، وہ یہی چیز ہے، نفس پرستی اور خواہش پرستی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو جماعتیں تھیں، ایک مسلمانوں کی جماعت تھی، اور ایک ان لوگوں کی جماعت تھی جو نفس کے غلام تھے، یعنی منافقین کی جماعت تھی۔ وہ نفس کا غلام تھے، جس کی وجہ سے اسلام کو اوپر ظاہر کرتے تھے، لیکن اندر کفر کو چھپا کر کے بیٹھے تھے۔ ان کا حشر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ لوگ کیوں ہوں گے؟ یہ لوگ بھی تو نماز پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، بلکہ ان کے اندر خرابی یہ تھی کہ یہ نفس کے غلام تھے، جدھر فائدہ سمجھ میں آتا تھا ادھر جاتے تھے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، اور یہ لوگ مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ صرف حق کے لیے، سچائی کے لیے اپنی جان تک دینا گوارا کرتے ہیں۔ فائدہ انسان کا اسی میں ہے کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر صرف اپنا فائدہ دیکھے، مطلب سے کام رکھے۔ یہ کن کی عادت تھی؟ یہ منافقین کی عادت تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ ظاہری کفر اور باطنی کفر، یعنی چھپا ہوا کفر اور کھلم کھلا کفر، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے ایک اور ایک جہنم قرار دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نفس پرستی، ہوا پرستی،
یہ انسان کے دل کو بیمار کرنے کا اصل سبب اور جڑ ہے، جبکہ صحابہ کرام کہ ایمان کا حال اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کسی بھی چیز میں اپنے نفس کو سامنے نہیں رکھتے تھے، بلکہ دیکھتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں ایک جانور خریدا، گھوڑا خریدا کسی دیہاتی آدمی سے۔ گھوڑا اتفاق سے تیز رفتار تھا، اس گھوڑے پر نکل کر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، لیکن وہ دیہاتی پیچھے رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑا تیز رفتار ہے، اس دیہاتی آدمی کو لالچ دیا کہ ہم تم کو تھوڑی زیادہ قیمت دیں گے، تو اس نے وہ لالچ میں پڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر کے کہا کہ آپ گھوڑے کے اتنی رقم اتنا پیسہ دیتے ہیں یا میں کسی دوسرے کو بیچ دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو گھوڑا تم سے خرید لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے گھوڑا نہیں خریدا ہے، آپ اگر گھوڑا خریدے ہیں تو ثبوت کے طور پر کوئی گواہ لے کر کے آئیے۔ اب گواہ کوئی نہیں ہے، کوئی شخص موجود نہیں تھا، لیکن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں موقع پر اور کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خریدا۔ بدوی ہار گیا، دیہاتی ہار گیا، گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ سے کہتے ہیں کہ تو موجود نہیں تھا، لیکن تم نے کیسے کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ جنت ہے تو جنت ہے، جہنم ہے بتاتے ہیں آپ تو ہم اس کو مانتے ہیں، خدا ایک ہے تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، قیامت ہے تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا تو میں کیوں نہ مانوں؟ آپ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ ایمان کا یہ حال تھا، عقل اور دماغ نہیں لڑانا ہے بلکہ سمجھنا ہے کہ یہ کس کا قول ہے، کس کا فرمان ہے، یہ ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہر طرح کے فتنے اور شرور سے بچ کر کے اصل توحید کو پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر الرؤوف۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم حضرات، نفس پرستی یعنی خواہش پرستی یہ بھی ایک طرح سے شرک ہو گیا، جیسا کہ ہم کو سمجھ میں آیا، کیونکہ ہم ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف نفس کا حکم، اگر ہم نفس کے حکم پر چلے تو پھر اللہ کے حکم کو چھوڑنا پڑا، تو یہ بھی ایک طرح سے شرک ہو گیا۔ جب انسان کے اندر نفس پرستی آتی ہے، خواہش پرستی آتی ہے، تو انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ آنکھ ہونے کے باوجود بھی سچائی دیکھ نہیں سکتا، کان ہونے کے باوجود بھی حقیقت کو سن نہیں سکتا، دل اور دماغ ہونے کے باوجود بھی وہ صحیح بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ بالکل اسی چیز کی طرح جس کے اوپر کوئی پلاسٹک کا کور لگا ہو، اس پر اوپر سے پانی ڈالا جائے تو پانی اندر تک نہیں جا سکتا ہے۔ جب انسان حق پرست ہوتا ہے اور جب انسان ہوا پرست ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں اللہ غالب ہوتا ہے، لیکن جب انسان نفس پرستی میں شکار ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا نفس غالب ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ پرست ہوتا ہے تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ حشر کے میدان میں کسی طرح کی کوئی ذلت رسوائی نہ ہو، لیکن جب انسان ہوا پرست ہوتا ہے، نفس کا غلام ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں ہماری کوئی ذلت اور بے عزتی نہ ہو۔ حق پرست انسان اللہ کے ہر حکم پر جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ہوا پرست انسان ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ جن لوگوں نے خود پرستی اور نفس پرستی کو اپنا مذہب بنا لیا، ان کے سامنے جب آپ ان کی غلطی کا ذکر کریں گے تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جائیں گے، لیکن جو حق پرست ہوتا ہے فوراً اپنی غلطی کو وہ سدھارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا
کہ تم دونوں سے غلطی ہوئی ہے، فوراً غلطی کا اقرار کرتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لیکن جب یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ نفس پرستی ہے۔ محترم حضرات، ہم اپنی بات کو یہ کہتے ہوئے ختم کرتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، سب کا اصلی سبب یہی نفس پرستی ہے، ہوا پرستی ہے۔ انسان خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، انسان خواہش کے پیچھے بھاگتے ہوئے، نفس کا غلام بنتے ہوئے بھائی بھائی سے کا دشمن ہے۔ آپس میں ہر ایک کے دل میں بغض، حسد، کینہ، بات بات پر لڑائی بھڑائی کی الجھن ہوتی رہتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جنہیں ہے شرک سے نفرت خدا کو ایک کہتے ہیں، مگر ان میں اب تلک کیوں جنگ اور تکرار باقی ہے۔ بھائی جب شرک سے نفرت ہے اور اللہ کو ایک کہتے ہیں تو پھر کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم مانو، اللہ ایک ہے، اسی کا حکم چلے گا، ہمارا کچھ نہیں چلے گا۔ شاعر کہتا آگے اس کا ریزن بیان کرتے ہوئے کہ سبب اس کا ہے تو ظاہر، خدا لب پر خودی دل میں، خدا لب پر اور خودی دل میں، بتانے سنگ ٹوٹے ہیں بتے پندار باقی ہے۔ پتھر کی مورتیاں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن یہ جو نفس کی مورتی ہے اس کو توڑنا ابھی باقی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ہر طرح کے بت کو توڑ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پکڑیں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، تو ساری چیزوں کا الجھن جو ہے ختم ہو جائے گا، ورنہ پھر ہر طرح کی پریشانی آتی رہے گی۔ زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نفس کی پرستش سے ہماری حفاظت فرمائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو بھی نیکیاں اب تک کی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو لوگ ہم میں سے گزر چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں مبتلا، بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر ہمارے محمد بھائی جو کئی دنوں سے اب تک بے ہوشی کے عالم میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تو خیر کا فیصلہ فرما، اس حادثے کو ان کی گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ بنا، اس حادثے کو ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ جو بھی مسلمان ہم میں سے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ جو لوگ بھی مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ جو لوگ بھی کیس میں، مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے نکلنے کا راستہ پیدا فرما۔ جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر مسلمان کہیں بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنین والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.